اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے بادل کالا ہوتا ہے، ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ گزرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ جو جنت والا گھر ہے، آخرت کا جو گھر ہے، یہ ہم انہی کو دیتے ہیں جو آپ نے ہم گنہگاروں کو یاد رکھا اس حال میں کہ جب آپ دنیا سے روانہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم، آج سے ہم انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت کا جس کا اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے آخری، شاید ہم 2 یا 3 گفتگویں اس پہ اور کریں گے، تو سیرت طیبہ کا وہ سفر جسے ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے ذکر سے شروع کیا تھا، اور پھر آقا کی ولادت مبارکہ، پھر آپ کی مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، آج ہم جس طرف چل رہے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا فانی سے اس حقیقی دنیا اور برزخی دنیا کی طرف جو سفر ہے، جسے سفر رحلت کہا جاتا ہے، جسے سفر وصال کہا جاتا ہے، جسے سفر آخرت کہا جاتا ہے، اسے ہم کوشش کریں گے کہ احادیث پاک اور کتب سیر کی روشنی میں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس بات سے آگاہ تھے اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کا دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے، آپ اس کو باخبر تھے اس بات سے۔ 2-3 اس کے، بلکہ 2-3 نہیں، ہم کافی پہلو اس پر بات کریں گے۔ اللہ کا نبی ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، جب اس کا وہ بھیجے جانے کا مقصد اور مشن پورا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی آرزو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مشن دیا تھا، شرک کے خاتمے کا اور توحید کی سربلندی کا، لوگوں کے اخلاق و کردار کو سنوار کر انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف لے جانے کا، آپ نے اس کے لیے ایک عظیم جماعت تیار کر دی تھی، ایک عظیم جماعت جو آقا کے دین کو سمجھ چکی تھی، جو تعلیمات قرآن کو نہ صرف جانتی سمجھتی تھی بلکہ عملی پیکر اور نمونہ بن چکی تھی، ایک ایسی جماعت جن کی پیروی کرنے کو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ وہ لوگ جو نیکی میں اس جماعت کی پیروی کریں گے اللہ ان کے ساتھ بھی راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ ایک ایسا گروہ آقا نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں پر مشتمل تیار کر کے دے دیا تھا، جو اب آقا کے دین کو لے کر آگے چلنے والے ہو چکے تھے۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کے جو عملی نمونہ تھا ایک ریاست کی شکل میں بھی بنا کے دکھا دیا، یعنی لوگوں کی انفرادی زندگی کو بھی بدل کے دکھایا، اور ایک اجتماعی نظام میں اسلام کیسے نافذ العمل ہوگا، اسلام کا سیاسی، معاشی، قانونی، ثقافتی نظام کیسا ہوگا، وہ بھی آقا نے دنیا کے سامنے پریکٹیکل ماڈل بنا کے پیش کیا، اور وہ آیتیں بھی نازل ہو گئی حجۃ الوداع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب نبی نے یہاں نہیں رہنا، جب دین مکمل ہو گیا، وہ دین کے لیے آئے تھے، دین دینے کے لیے آئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب پیغمبر اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ مشن کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا ہے، تو اب میرا سفر واپسی میرے رب کی طرف ہونے والا ہے۔ اور سورہ النصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف فوج در فوج داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مقصد پورا ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں۔
9 ہجری اور 10 ہجری کے جو آخری 2 سال تھے انہیں کہا ہی جاتا ہے کہ وہ عام الوفود تھے. دنیا بھر سے ڈیلیگیشن وفد مدینے کی طرف آ رہے تھے اسلام کی قبولیت کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے. عام الوفود یعنی وفد تھے دنیا بھر سے، کوئی مصر سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی ایران سے، کوئی کسی علاقے سے، حبشہ سے، یمن سے، ہر طرف سے لوگ کشاں کشاں اسلام کی قبولیت کے لیے دوڑے دوڑے ہوئے آ رہے تھے. قرآن کہتا ہے فوج در فوج آ رہے تھے. فسبح بحمد ربک، بس اے نبی مکرم آپ رب کی تسبیح کرا کیجیے، اللہ کی حمد کیا کیجیے. واستغفرہ، اور استغفار کرتے رہا کیجیے. یہ نشانی تھی کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے. میں آگے بڑھنے سے پہلے 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آقا کریم بلکہ اللہ کا کوئی نبی بھی ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی امت کے لیے خیر ہوتی ہے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا فیض، ان کی توجہ امت سے کم نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے پیغمبر دنیا سے چلا گیا تو اب ان کا تعلق کٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہ ایک پردہ ہے، عالم برزخ ہے، زندگی اب پردے کے پیچھے ہے. برزخ کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے، اور قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں. موت صرف ایک ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ایک ذائقہ ہے، چکھا جاتا ہے اور پھر اگلی زندگی میں ٹرانسفر. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی وہ جو ذائقہ موت ہے وہ آپ نے بھی چکھا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو زندگی حیات برزخی ملی وہ ساری کائنات کی زندگیوں سے اعلیٰ ترین زندگی ہے جو ہمارے آقا کو عطا فرمائی گئی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، یہ مسند البزار کی حدیث پاک ہے اور بالکل صحیح راویوں سے مروی ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تحدثون و یحدث لکم، میں تمہیں موجود ہوں، جو مسئلے پیش آتے ہیں تم مجھے بیان کرتے ہو، میں اللہ کی وحی سے تمہیں ان کا مسئلوں کا حل دیتا رہتا ہوں. زندگی تو یوں خیر ہے. اور آقا پھر آپ کا دنیا سے جانا کیسے خیر ہے؟ اور میں دنیا سے جانے والی خیر یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہر جمعرات کو، اور بعض روایات میں پیر کا دن اور بعض میں دونوں کا آیا ہے، قبر میں میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں، آگاہ رہتا ہوں، ان کا رجسٹر فائل میرے سامنے آتی ہے. فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جب میں خیر دیکھتا ہوں تمہارے کام میں تو میں اللہ کی حمد کرنے لگتا ہوں، مولا شکر ہے تو نے مجھے ایسے غلام عطا فرمائے. وما رأیت من شر استغفرت لکم، اور جب میں اپنی امت کے کسی کے برے کام دیکھتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتا ہوں، مولا اسے معاف فرما، یا اللہ اسے معاف فرما. تو فرمایا میرا تمہارے اندر ہونا بھی خیر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی خیر ہے، کیونکہ میرا تعلق تم سے ختم نہیں ہوتا، تو قائم اور موجود. دوسری حدیث پاک جو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ عز و جل اذا اراد رحمت امتی من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ذرا الفاظ سنیے گا، اللہ جب کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت سے پہلے، یعنی امت کا بڑا حصہ ابھی آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے. آپ کہیں گے اس میں اللہ کی رحمت کیسے ہے؟ اللہ جب کسی قوم پہ رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نبی کو ان سے پہلے اٹھا لیتا ہے. فَجَعَلَهُ لَهَا فَرْتًا وَسَلْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس پیغمبر کو اپنی آنے والی امت کے لیے اگلی منزلوں میں آسانی کرنے والا بنا دیتا ہے. لفظ آیا فرطً. آپ ہمارا جب کوئی چھوٹا بیٹا بیٹی بچہ بچی فوت ہوتا ہے ہم اس کی دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطً، اے اللہ اس بچے کو فرط بنا دے. فرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ قافلہ جانے سے پہلے
آگے بھیجتے، بھائی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ وہاں جا کر ذرا مینج کرو، ہوٹل بک کروا لو، میں مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ کوئی گاڑیاں بک کروانی ہے وہ کروا لو، رہنے کھانے پینے کا انتظام کرو، تاکہ جب قافلہ آئے تو اسے پریشانی نہ ہو۔ کہا میں نبی کو امت کے لیے فرد بنا دیتا ہوں، ان کے حق میں فرد بنا دیتا ہوں، یہ میں رحمت کرتا ہوں امت کے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کو عذاب دے دیتا ہے، حالانکہ نبی ان کے اندر زندہ موجود ہوتا ہے۔ اور وہ نبی، وہ کس کو عذاب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کے منکروں کو، تاکہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نہیں مانا نا انہوں نے، تکبر کیا، انکار کیا تو سزا کو پہنچ گئے، پھر نبی ان کے حق میں شفاعت نہیں کرتا، پھر وہ ان کے انکار کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے اس پہ اہل ایمان اور جو نبی ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے حق کا بول بالا کر دیا، تو نے حق کو سربلند کر دیا۔ پتہ چلا کہ ماننے والے اوپر چلے گئے اور نہ ماننے والے تباہی کا شکار ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام موجود تھے نا، تو باقی قوم طوفان میں چلی گئی سوائے مومنوں کے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، انہیں اللہ نے کہا مومنوں کو لے کے چلے گئے، میں پچھلوں کو تباہ و برباد کرنے لگا۔ تو کہا اللہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کو پہلے بلا لیتا ہے، جب تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر عذاب بھیج دیتا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو یہ بھی اللہ کے کئی رنگ ہیں، اللہ کی نعمتوں کے، اس کی رحمتوں کے۔ تو فرمایا تو مقصود یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حیات ظاہر میں تھے، تب بھی آقا امت کے لیے رحمت ہی رحمت، اور آقا دنیا سے پردہ کر گئے، میرے آقا کی رحمتوں کا سلسلہ اب بھی نہ صرف اسی طرح بلکہ میرا ایمان ہے اس سے بھی بڑھ کر جاری ہے ساری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر وہ سورت جو نازل ہوئی نصر اور جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، احساس و شعور آقا کو تھا کہ میرا اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حجۃ الوداع میں تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ اشارہ واضح تھا، بات بالکل کلیئر آپ بتا رہے ہیں۔ اور آپ کا لوگوں خطاب کر کے یہ کہنا کہ لوگوں بتاؤ کیا میں نے حق کا پیغام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تم تک پہنچا دیا؟ لوگ کہہ رہے تھے ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ہاتھ اوپر کیا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہ بھی ایک الوداعی سائن تھے، یہ بھی جانے کی علامتیں تھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے حوالے سے لوگوں کے اوپر حجت قائم کر رہے تھے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سرکار کی زندگی میں، یوں تو آقا کی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں تھی، لیکن جب آپ حجۃ الوداع کے بعد واپس آئے تو آپ کا ذوق عبادت اور ذکر و استغفار پہلے سے کئی گنا بڑھتا چلا گیا۔ پہلے جب ماہ رمضان ہوتا تھا ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جب حیات ظاہری کا آخری سال آیا میرے مصطفیٰ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ ہر سال قرآن مجید کا ایک بار جبرائیل امین آسمانوں سے آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ اور جبرائیل قرآن ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ جبرائیل پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، حضور پڑھتے تھے جبرائیل، جیسے حافظ دور کرتے ہیں تراویح کے لیے آپس میں، میرے مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے آسمانوں سے جبرائیل آیا کرتے تھے۔ ہر سال حضور ایک دور کرتے تھے، آخری سال میں مصطفیٰ نے 2 قرآن کے دور فرمائے، 2 مرتبہ سنا اور سنایا قرآن۔ یہ علامتیں تھیں اس بات کی، اور اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کی جب زندگی بڑھتی ہے، ظاہر ہے بندہ بچہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شیر خوار بچہ ہے، اب بڑا ہو گیا ہے، لڑکا ہو گیا ہے، نوجوان ہو گیا، جوان ہو گیا، پکی عمر کا ہو گیا، جناب ادھیڑ عمر کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب کیا ہونا ہے، اب موت ہی آنی ہے۔ تو کہا گیا کہ جب انسان سفر زندگی میں اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے، یوں تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ موت بچوں کو آتی نہیں، جوانوں کو آتی نہیں،
وقت کوئی مقرر نہیں، لیکن جب بندہ 40-50 کے پیٹے میں چلا جاتا ہے تو اب تو سامنے موت ہے نا۔ اب بھی اگر کوئی موت کی تیاری نہیں کرتا اور اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں واضح ہے جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور وہ پھر بھی غفلت نہیں چھوڑتا، پھر اللہ کو پرواہ نہیں، جس وادی میں جا کے گرتا ہے گرے جا کے پھر خدا کو پرواہ نہیں ہے اس کی۔ 40 سال خدا نے اس کو مہلت دیے رکھی، اب 40 سال عمر کے اس حصے میں پہنچ کر بھی اس کو ابھی تک خدا کی شرم اور حیا نہیں آ رہی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آ رہی ہے، پھر خدا بھی پرواہ نہیں کرتا اس کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ذوق عبادت اور ذکر و اذکار تھے اور تلاوت قرآن تھا اور جو روزے نوافل اعتکاف تھا، اس سلسلے کو پہلے سے اور بڑھانا شروع کر دیا اپنے سفر آخرت کی تیاری کے حوالے سے۔ اور ہمیں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جب میں یہ بات اپنے دروس میں ذکر کرتا رہتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا تھا گورنر بنا کر، وہاں کا عامل بنا کر، تو سرکار ان کو خود 2-2.5 کلومیٹر باہر مدینہ چھوڑنے کے لیے گئے، اور قربان جاؤں اس حال میں چھوڑنے کے لیے گئے کہ 18 سال کا حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھا تھا، مصطفیٰ پیدل چل رہے تھے۔ اس طرح آپ نے عزت کی، عزت دلائی، اور اہل علم کی اور جن کو کوئی مرتبہ منصب دیا جاتا ہے ان کی قدر و وقار کی مثال قائم فرمائی۔ حضرت معاذ روتے تھے، آقا مجھے نیچے آنے دیجئے، کہا نہیں تم بیٹھے رہو۔ اور پھر جو سنیت الوداع ہے، الوداعی ٹیلا، جہاں پہ رواجن لوگوں کو چھوڑ کے پھر واپس آتے تھے، وہاں پہ رک کے آپ نے نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے کرتے آخر میں بات کی کہ اے معاذ، یہ ہو سکتا ہے کہ تم واپس مدینہ آؤ تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی، تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ بھی آپ نے ان کو بتا کے بھیجا۔ اور پھر وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، سرکار نے کہا معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاتھ حضور نے تھاما ان کا، کہا معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو کہا معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیسا محبت بھرا انداز ہے آپ اپنے نوجوان صحابی جو عالم تھے، اور سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ علماء کی قطار بنائے گا تو معاذ ایک قدم آگے بڑھ کے کھڑا ہوا ہوگا۔ علم میں اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دیا تھا، عمر 18 سال تھی جب آقا نے بھیجا تھا ان کو، تو ان کو بھی سرکار نے فرمایا۔ اور پھر خود 11 ہجری سرکار کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا۔ سفر میں آپ نے یعنی 1 مہینہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احد کے شہدائے احد کے مزارات پر گئے۔ ویسے حضور ہر سال جاتے تھے اور یہ آخری موقع تھا، آپ اسپیشلی گئے وہاں پر، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اور راوی کہتے ہیں، حضرت عقبہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار ان سے ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی مرنے والا اپنے زندہ عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے، ایسے سرکار نے الوداعی کلمات کہے وہاں پر۔ اور پھر ممبر منگوا لیا، ممبر پر بیٹھ گئے وہاں پر۔ ظاہر حضور اکیلے تو نہیں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام سے گفتگو شروع کی اور فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے متعلق میں گواہی دوں، شہادت دوں گا تمہارے حق میں میں۔ اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے، اللہ کی قسم میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یہاں سے میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور میں تم سے پہلے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اور فرمایا مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے رب نے عطا فرمائی، اور مجھے تم پر اس بارے میں ڈر نہیں، مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، نہیں، شرک کو اللہ نے میری محنت سے، میں نے جو تگ و دو کی 23 سال کی، اللہ نے شرک کا سر کچل دیا۔ اب مجھے یہ ڈر نہیں ہے، ہاں مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑھ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔
ये खतरा मुझे तुमसे, और बात सच है। फिर ये मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी शरीफ की जो मैंने आपके सामने रखी है। फिर उसके बाद एक और रिवायत में आता है कि इन्हीं अय्याम में जो सरकार का आखिरी महीना था और रबीउल अव्वल लग चुका था, सरकार दो आलम को रात को जिब्राईल अमीन ने आके उठाया और कहा, आका आप बकी वालों के पास चले, यानी जन्नतुल बकी में जो मदफूनीन है ना, आप चले उनसे मुलाकात करें। लेकर गए उन सरकार को वहां पे स्पेशल, और सरकार वहां काफी देर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहे और अहले बकी के लिए दुआएं फरमाते रहे। और फरमाया, ऐ कब्रों वालों तुम पर सलाम हो, जिस हाल में तुम हो ये हाल तुम्हें मुबारक हो, बड़े आला हाल में अल्लाह ने तुमको रखा हुआ है। फितने तुम्हारे पीछे, अब फितने काली रात, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे आते चले जाएंगे। तुम अच्छे हाल में चले गए हो दुनिया से, अब तुम्हारे बाद आने वाले वक्तों में काली रात के टुकड़ों की तरह, जैसे बादल काला होता है, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा गुजरता है, ऐसे फितने अब आते चले जाएंगे। तुम अच्छे हाल में दुनिया से चले गए। और फरमाया, और अहले कबूर से कहा, तुम्हें खुशखबरी हो कि हम भी तुमसे मिलने आ रहे हैं, हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये सरकार ने अहले बकी के साथ जो अपनी आखिरी मुलाकातें चल रही थी उहद वालों से कर ली, बकी वालों से हो गई। और फिर एक हदीस पाक के अंदर ये भी आता है कि उन्हीं दिनों में, अब वो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि वो विसाल मुबारक से कितने दिन पहले की बात है, आगे मज़ीद तफसीलात भी आ रही है। सरकार मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और मुसलमानों से कहा, उनको दुआएं कहा, मरहबा, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखे। सरकार ने अपने मस्जिद में मौजूद, और मुझे पता चला है, महसूस होता है कि आका की अलालत की वजह से सहाबा बहुत परेशान थे, और अंसार के बारे में आते बैठे रो रहे थे। हजरत अली ने जाके बताया कि या रसूलल्लाह, अंसार बैठे रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा आपकी बीमारी की परेशानी की वजह से रो रहे हैं। सरकार ने कहा मुझे ले चलो मस्जिद। सरकार मस्जिद गए, वहां सब इकट्ठा फरमाया। फिर आकर ने उनसे कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखे, तुम्हारे दिलों की शिकस्तगी को दूर फरमाए, अल्लाह तुम्हारा मुआविन हो, खुदा तुम्हारी मदद करे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजे, अमन व आफियत अता फरमाए। और फरमाए, मैं तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूँ, मैं वसीयत करता हूँ तुम्हें कि तकवा इख्तियार करते रहना, और अल्लाह को तुम्हारा वारिस बनाता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा वारिस मेरा अल्लाह ही है, अल्लाह को वारिस बनाता हूँ, उसी से डराता हूँ, क्योंकि मैं नज़ीर मुबीन हूँ, वाज़े तौर पे डर सुनाने के लिए आया हूँ। और मैं देखना, अल्लाह के शहरों में अल्लाह के बंदों के अंदर तकब्बुर इख्तियार न करना। ये सरकार की आखिरी नसीहतों और वाज़ों में से है जो सरकार ने सहाबा से किया। अल्लाह के शहर में, अल्लाह के बंदों में तकब्बुर न करना, बरतरी इख्तियार न करना। ये नहीं कि अपना झंडा गाड़ने के लिए दूसरों को जलील करना शुरू कर देना, ये काम न करना। चूंकि अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरा अल-कसस आयत नंबर 83, तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा। ये जो जन्नत वाला घर है, आखिरत का जो घर है, ये हम उन्हीं को देते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते और फसाद नहीं करते। जन्नत वाला घर उन्हीं के लिए, इसलिए तुम तकब्बुर न करना दुनिया के अंदर, अपनी बड़ाई के लिए लोगों के साथ ज्यादती न करना, फसाद न फैलाना, इसलिए कि खुदा ने आखिरत का जो घर है उन्हीं के लिए बनाया है जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते और फसाद नहीं फैलाते। और फिर वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अच्छा जो अंजाम है वो तो मुत्तक़ीन का ही होता है। और आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, उस खिताब में फरमाया, तुम सब पर मेरा सलाम हो, तुम सब पर मेरा सलाम हो, और उन सब पर भी मेरा सलाम हो जो इस्लाम का कलमा पढ़कर मेरे दीन में दाखिल होने वाले। ये सलाम हुजूर ने किन को भेजा? आपको भेजा, मुझे भेजा, क़यामत तक आने वाले हर कलमा पढ़ने वाले को भेजा। कहा तुम पर मेरा सलाम हो और उन सब पर सलाम हो जो इस्लाम की बैत करके कलमा इस्लाम का पढ़कर दीन के अंदर दाखिल होते हैं। या रसूल अल्लाह, आप पर हमारा सलाम हो।
اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، یا رحمت للعالمین آپ پر سلام ہو، یا سید الانبیاء آپ پر سلام ہو، آپ کی رحمتوں پر سلام ہو۔ آپ نے ہم گنہگاروں کو یاد رکھا اس حال میں کہ جب آپ دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی رحمتوں پر سلام، آپ کی کرم نوازی پر سلام، آپ کی اپنی امت کو یاد کرنے پر سلام۔ اللہ ہمارے آقا کو دنیا کی ارواح میں روح مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں، اجسام دنیا کے اندر ہم جسم اطہر مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا آپ پر کائنات کے لمحے لمحے میں امت کا سلام ہے، اور اللہ آپ کو وہ اعلیٰ جزا انعام عطا فرمائے جو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کروں گا حفیظ جلندری کے ان شعروں پر کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحان، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ آقا آپ کے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ آپ آئے تو اللہ کا فضل ملنا شروع ہو گیا، اور التجا یہ ہے کہ آقا تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ ہم لمبی گھنٹوں کی باتیں بھی کر لیں، بات اتنی ہے کہ ہمارے دل کو آقا اپنا مسکن بنا لیجیے، اپنی محبت کا مسکن بنا لیجیے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری روحوں اور ہمارے دلوں کو آقا کی محبت اور عشق سے آباد فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔